سوال یہ ہے کہ کل جب خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو قریشی صاحب کو ایک ٹیلی فون کال آئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ اسنا میں بات کرتا ہوں، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو ٹریپ کریں گے۔ قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کس کی کال تھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں ارشاد صاحب کہ اتنے زیرک اور اتنے سینئر سیاستدان ہیں قریشی صاحب، اس عمر میں وہ ٹریپ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ قریشی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن قریشی صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹریپ کریں گے، لیکن قریشی صاحب سے میں یہ تو سوال تو نہیں کروں گا کہ یہ کس کا فون تھا، لیکن وہ خان صاحب کو یا آپ کو کیسے ٹریپ کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک دھمکی ہے، دوستانہ کو مشورہ ہے یا کچھ اور ہے، اس بارے میں تو ہمیں بتا دیجئے۔ عرضی ہے کہ میں مختلف دوست مختلف رابطے کرتے رہتے ہیں، ان کے تجزیے ہوتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، کئی دفعہ ان کی اسیسمنٹ درست ثابت ہوتی ہے اور کئی دفعہ ان کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستوں کی بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لیکن فیصلہ خود کیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے سب کی بات سنی، خان صاحب مشاورت کرتے ہیں، کور کمیٹی کا اجلاس تھا، کور کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے سب سے پوائنٹ آف ویو لیا کہ کیا کرنا چاہیے، ملک کے مفاد میں کیا ہے، بہتر راستہ کیا ہے، اور اس کے بعد طویل مشاورت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ 25 تاریخ کو ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں اور آ کر اس حکومت سے، جو کہ ایک مسلط حکومت ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، جو ایک چند مفادات کے حصول کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے، اس سے قوم کو چھٹکارا دلوائیں، اس لیے کہ یہ بالکل فیصلے کرنے کی قوت نہیں رکھتے، یہ مختلف خیال لوگ ہیں اور ان کا آپس میں کوئی نہ منشور ملتا ہے، نہ سوچ ملتی ہے، نہ مفادات ملتے ہیں۔ صرف انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے جسے کہتے ہیں نا اس کے خلاف یکجا ہوئے ہیں، آپس میں کوئی ان کی کامنالٹی نہیں ہے۔ یہ ایک نیگیٹو الائنس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پازیٹیوٹی لوگوں نے نہیں دیکھی۔ ابھی تک جتنے انہوں نے اقدامات لیے ہیں، کوئی ٹھوس اور کامیاب قدم دکھائی نہیں دے رہا، کنفیوژن کا شکار ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ درون پردہ جو رابطے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، وہ اب بھی جاری ہیں یا کل کے اعلان کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک، احتجاجی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ ساتھ نہ دے رہا ہو یا تعاون نہ کر رہا ہو، تو کیا ایسی آپ کو حمایت کہیں سے حاصل ہے، کہیں سے تعاون حاصل ہونے کی امید ہے؟ عرض یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب لوگ ڈٹرمنٹ فیصلہ کر لیں، جب عوام الناس فیصلہ کر لیتی ہے تو ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ تاریخ ہے، انقلاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب لوگ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ان کے مفاد میں یہ اقدامات اٹھانے چاہیے، تو پھر چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، کوئی مافیا ہو، کوئی انٹرسٹ گروپ ہو، وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ تو آپ کا مکمل انحصار عوام پر ہے، اپنے ورکروں کے، کارکنوں کے جوش و جذبے پر ہے، عوام کی تائید و حمایت پر ہے، اور کسی قسم کا آپ نہ تعاون چاہتے ہیں نہ آپ کو حمایت درکار ہے؟ دیکھیے، عوام کے بلبوتے پر ہم منتخب ہوئے تھے، عوام سے ہی ہم نے رابطہ کیا جب ہم سمجھتے ہیں کہ اشاروں سے، کناروں سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مینیج کیا گیا اور خان صاحب کو، حکومت کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، ایک ارینجمنٹ کے تحت، ایک سازش کے تحت، ایک مداخلت کے تحت کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مختلف شہروں میں گئے، مختلف اضلاع میں گئے، مختلف صوبوں میں گئے اور لوگوں نے ہماری بات سنی۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں الٹیمیٹ فیصلہ عوام ہی کرتی ہے۔ جی 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 جی
اچھا شاہ صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جب کبھی بھی آپ حکومت میں تھے اور اپوزیشن سے مذاکرات کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب خود گریزاں رہے اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، میں ان سے بات چیت نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا۔ اب اگر حکومت اس لانگ مارچ سے قبل یا اس دورانیے میں آپ سے مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کی اپنی بات ان کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں؟ ہم ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ حکومت وقت ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دے دے، کیونکہ الٹیمیٹلی حل اس مشکل سے نکلنے کا نئے انتخابات ہے۔ اسمبلیوں کی ڈیسولوشن اور نئی الیکشن کی ڈیٹ جو آئینی 90 دن کا تقاضا ہے اس کے اندر وہ ڈیٹ دے دے تو پھر ایک سموتھ ٹرانزیشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز کے لیے اگر ان کی ہمارا انپٹ انہیں چاہیے تو ہم اپنا انپٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آن اے ون پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ہے فریش الیکشنز۔ شاہ صاحب، حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ہم ڈیٹ دے دیں گے تو ہم تو پابند ہو جائیں گے، لیکن تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو پھر پابند کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ جائے گی اور ہماری ویک ہو جائے گی۔ تو آپ صرف ڈیٹ مانگ رہے ہیں یا اسمبلیوں کی تحلیل اور ریزولوشن مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسمبلی تحلیل ہوگی تو نئے انتخابات کی ڈیٹ دیں گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا، یہ ایک ایکسکلوسیو فیصلہ تو نہیں ہے۔ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، وزیر اعظم کے پاس آئینی اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اور اسمبلی کو ڈیزالو کس مقصد کے لیے کریں گے؟ فریش الیکشنز کے لیے کریں گے، اور یہی ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب آئینی جمہوری راستہ آگے بڑھنے کا واحد یہی ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے اور کچھ آپ سے بات کریں گے جو معاشی چیلنجز ہیں اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام بتایا جا رہا ہے، اور اس سیاسی عدم استحکام میں ایک بڑی وجہ جو آپ کی جماعت کی موومنٹ ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قریشی صاحب، اگر آج کے اعداد و شمار دیکھیں، ڈالر 201 روپے پہ ٹریڈ ہوا ہے، شرح سود 13.75% کر دی گئی ہے، معیشت مزید سست روی کا شکار ہو رہی ہے، ریزروز گر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس لیے انویسٹرز اور وینڈرز موجودہ حکومت پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی پاکستان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی عوام کی بات کی، جو معیشت سست ہوگی عوام کی حالت مزید پتلی ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ آپ کی ساری احتجاج بھی ہے، یہ لانگ مارچ بھی ہیں، یہ ڈیمونسٹریشن بھی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ بڑے تجربہ کار لوگ اب انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے اور وہ اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کے معاشی مسائل سدھاریں گے، لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ سدھرنے کے بجائے وہ مزید الجھ گئے ہیں۔ فارسٹ ریزروز گر گئے ہیں، روپی ڈپریشیٹ کر گیا ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، اور ایک بے یقینی کیفیت صورتحال نے جنم لے لیا ہے۔ ان حالات میں obviously ملک کی معیشت پر مزید دباؤ پڑے گا، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل ہم سمجھتے ہیں وہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے نجات کیسے ملے گی؟ اس سے نجات مل سکتی ہے نئے انتخابات کے ذریعے۔ ملک میں نئے انتخابات کروائے جائے، عوام کا مینڈیٹ حاصل کیا جائے، اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا مؤثر مینڈیٹ دیں تاکہ ہم ٹھوس فیصلے کر سکیں اور ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ جب ہم حکومت میں آئے تھے 2018 میں، ہمیں بہت مالی طور پر معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ریسورس گیپ تھا تقریباً $20 ارب کا۔
ہم نے بہت کڑوے اور مشکل فیصلے کیے اور کووڈ سچویشن کا بھی مقابلہ کیا. کووڈ سچویشن نے دنیا کی اکانومیز کو متاثر کیا بشمول پاکستان. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں دائیں بائیں ہمارے پڑوس کے ممالک میں تو پاکستان نے کووڈ کنڈیشنز کے باوجود اپنی اکانومی کو بہت بہتر مینیج کیا. انڈسٹریل گروتھ پہ اضافہ ہوا, ڈبل ڈیجٹ ہوئی. ایگریکلچر گروتھ میں اضافہ ہوا, فوریکس ریزرو میں اضافہ ہوا. روپی جو ہے اس پہ دباؤ رہا, لیکن ہم کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم کیا جائے. ہم نے بہت سارا کم کیا. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کم کیا. لیکن بدقسمتی سے جو بحران آیا ہے ایک انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا اور دوسرا تیل کی قیمتیں جو بے پناہ پڑ گئی ہیں, تو اس نے ہم پر ایک پریشر یقیناً ڈالا. ہماری امپورٹس بڑھ گئیں, ہماری ایکسپورٹس میں ہم نے گروتھ حاصل کی. ان کے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں ایک جمود تھا, اسٹیٹک تھی, لیکن ہمارے دور میں 29% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا.